اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بحق امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ درس جو کہ 17 نمبر درس ہے سیرت معصومین علیہم السلام کے حوالے سے، اور سابقہ درس میں ہم نے امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی، اور اسی کا سلسلہ جاری ہے۔ صفات امام حسن علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ من جملہ جو واضح اور بارز صفات میں سے ایک صفت امام کی عاجزی اور فروتنی، یہ امام کی واضح صفات میں سے ایک صفت تھی۔ ایک مرتبہ مسکینوں کے قریب سے امام کا گزر ہوا، جو ایک جگہ میں بیٹھ کر خشک روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ انہوں نے جو ہی امام کو دیکھا، امام علیہ السلام کو دعوت دی۔ یہ دنیا کے منصب والوں کو اس طرح کے مراحل بہت مشکل مرحلے ہوتے ہیں، جہاں پر غریب اور مسکین اور مساکین اگر دعوت دیتے ہیں تو اہل منصب اور اہل دنیا والے نظر انداز کرتے ہیں، اور غرور اور تکبر میں مبتلا لوگ نظر انداز کرتے ہیں۔ مگر امام حسن علیہ السلام کی سیرت سے میں اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ غریب مسکین افراد بیٹھے ہوئے ہیں اور روٹی کے خشک ٹکڑے کھا رہے ہیں، مگر میرا سلام ہو، امام حسن علیہ السلام کو جو ہی دعوت ملی، گھوڑے سے نیچے آئے اور ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر وہی خشک ٹکڑے جو روٹی کے تھے تناول امام نے فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر امام حسن علیہ السلام نے ان مساکین کو دعوت دی اپنے گھر پہ کہ وہ مساکین بھی آ جائیں امام کے پاس، اور دعوت امام کو انہوں نے قبول کیا اور امام کے گھر وہ گئے اور امام کے ساتھ انہوں نے کھانا تناول کیا۔ یہ سیرت میں اور آپ کے لیے واقعاً درس ہے کہ غریبوں کو، مساکین کو عزت دینا اور ان کے ساتھ مل جل کر بیٹھنا اور ان کی مشکلات میں شریک ہونا، یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت رہی ہے۔ ایک اور صفت امام حسن علیہ السلام کی عفو اور درگزر سے کام لینا، معاف کرنا، یہ ایک واضح اور بارز صفت تھی امام حسن علیہ السلام کی، کہ جب کسی خادم سے کوئی غلطی سرزد ہوتی تھی تو امام علیہ السلام معاف کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک خادم سے، ایک نوکر سے بہت بڑی خطا سرزد ہوئی، جو کہ سزا کا مستحق قرار پایا ہو، مگر امام حسن علیہ السلام نے جو رویہ اختیار کیا، جب اس خادم نے یہ کہا، اس آیت کو تلاوت کی کہ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، مومنین اور ایماندار متقی افراد عفو کرتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ آیت جب تلاوت کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو خادم نے کہا کہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے نتیجے میں اس خادم کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ یہ بھی ایک واضح صفت تھی امام کی کہ فوراً انتقام نہیں لیتے تھے۔ یہ تو ایک نوکر تھا، خادم تھا، بڑے بڑے دشمنوں پر قابو حاصل کرنے کے باوجود، یہ تو سیرت رسول اللہ بھی یہی رہی، اور سیرت امیر المؤمنین بھی اسی سیرت کا ایک واضح مصداق امام حسن علیہ السلام کا وجود مقدس ہے کہ جو عفو اور درگزر سے کام لیتے تھے۔ اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ خلافت کا مرحلہ شروع ہوا۔ 21 رمضان المبارک کو 40 ہجری کو جب امیر کائنات کی شہادت ہوئی تو امام حسن علیہ السلام کو ظاہری خلافت ملی، جو کہ 6 سے 8 ماہ تک یہ خلافت امام کے پاس رہی، لیکن
انشاءاللہ تعالی جو مشکلات پیش آئی امام کے لیے وہ میں بیان کروں گا۔ یہ عرصہ جو کہ 6 یا 8 مہینے تک امام کے پاس ظاہر خلافت رہی ہے، اسی لیے اہل سنت جو خلفائے راشدین کی فہرست بیان کرتے ہیں تو امام حسن علیہ السلام کو خلفائے راشدین کی فہرست میں شامل کرتے ہیں، اور 4تھے نمبر پر امام علی کو رکھتے ہیں، اور 5ویں نمبر پر امام حسن علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ یہ ان کی فہرست ہے خلفائے راشدین کی۔ تو امام حسن علیہ السلام کو جو ہی خلافت ملی ظاہری حکومت امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، تو مسجد کوفہ میں ایک خطبہ دیا، جس خطبے میں امام حسن علیہ السلام نے فضائل اہل البیت علیہم السلام کی طرف اشارہ کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ جانشین برحق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا جانشین برحق اور فرزند رسول اللہ میں ہی ہوں۔ یہ مسجد کوفہ میں امام نے خطبے کی صورت میں لوگوں سے تقاضا کیا کہ اگر خلافت کا حق کسی کو حاصل ہے تو وہ فرزند رسول جانشین امیر المؤمنین میں حسن ہوں کہ مجھے یہ حق حاصل ہے اور الہی نمائندگی کا حق مجھے حاصل ہے۔ مگر مرحلہ ایسا آیا امام کے سامنے، بہت ساری اس حوالے سے تفصیلات ہیں، مگر چونکہ امام کے مقابل میں جو دشمن تھا وہی دشمن جو امیر کائنات کے ساتھ تقریباً کئی عرصے تک جنگ جاری رہی، اور انہی حالات میں ہی خلافت امام حسن کو ملی تھی، لہٰذا مرحلہ ایسا بھی آیا کہ امام اس قدر مجبور ہو گئے کہ جو صلح کا راستہ تھا اسی راستے کو اختیار کیا۔ اگرچہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، خصوصاً صلح امام حسن علیہ السلام کے بارے میں، تو ظاہر سی بات ہے میں یہاں پر اذہان کو بیدار کرنے کے لیے کچھ سوالات کی طرف میں اشارہ کروں گا، اگرچہ درس سے مربوط نہیں ہے، لیکن ایک مومن ایک پڑھا لکھا انسان کا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ سیرت کو سمجھنے کے لیے مستقل طور پر مطالعہ کرے کہ آخر وہ کیا اسباب سامنے آئے اور کیا وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر امام مجبور ہو گئے اور صلح کے راستے کو اختیار کیا، اور اس دشمن کے ساتھ جس کی دشمنی تاریخ اسلام میں مشہور ہے اہل البیت کے ساتھ، خصوصاً امیر کائنات علیہ السلام کے ساتھ۔ معاویہ جو کہ امیر شام کے ساتھ جو صلح کا راستہ اختیار کیا، کئی مسائل اور اسباب سامنے آئے، مگر آخر کار امام علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صلح کا جو اقدام کیا وہ معاویہ نے ہی اقدام کیا، صلح کا مطالبہ کیا امام حسن سے، اور امام حسن علیہ السلام نے صلح کو قبول کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ ظاہر صورتحال یہی تھی کہ جو ہے اگر جنگ ہوتی تو ظاہراً جیت معاویہ کی ہونے والی تھی، اور چونکہ ادھر سے کئی لوگوں نے امام کے ساتھ خیانت کی اور امیر شام نے دھوکہ دیا لوگوں کو اور فریب کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا دیا، اور کئی ایسے سالار جو امام کی طرف سے گئے فوج کے سربراہ بن کر، وہ بھی دنیا کے لالچ میں آ گئے اور امیر شام کی دولت کے لالچ میں انہوں نے امام کے ساتھ خیانت کی، اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے منصب کے ساتھ امام کے نمائندہ ہونے کا خیال نہیں رکھا، اور دشمن سے جا ملے وہ افراد۔ نتیجے میں امام نے اس صلح کے راستے کو اختیار کیا، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صلح کا اقدام معاویہ نے کیا تھا، امام نے نہیں کیا، بلکہ امام نے صلح کو قبول کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جو ہے اگر جنگ ہوتی تو یقیناً جیت ظاہری طور پر معاویہ کی ہونے والی تھی، تو پھر اس کے باوجود صلح کا اقدام کیوں کیا معاویہ نے؟ یہ سوال ہے، صلح کا اقدام کیوں کیا؟ آخر میں اور آپ کے درمیان اگر لڑائی ہوتی ہے اور مجھے یقین ہو کہ میری جیت ہونے والی ہے، اس کے باوجود میں مصالحت کا قدم اٹھاتا ہوں تو یقیناً وہاں پر کوئی اسباب ہوں گے۔ صلح کا قدم عادتاً وہی بندہ اٹھاتا ہے جو کسی مشکل میں ہو، تو وہ صلح کی طرف مائل ہوتا ہے، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ اور سیرت کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں
وہ یہ بتاتی ہے کہ صلح کا جو اقدام تھا وہ معاویہ نے کیا اور امام نے قبول کیا۔ تو سوال یہ سامنے آتا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی؟ ظاہراً اسباب معاویہ کے ساتھ تھے، ظاہری قوت معاویہ کے ساتھ تھی، تو اس کے باوجود اقدام کیوں کیا؟ یہاں پر بعض محللین اور مدققین نے جو تحلیل کی ہے اس قضیے کی وہ اس طرح سے، چونکہ معاویہ نے یہ احساس کیا کہ اب اگر میں اقدام کروں مصالحت کا تو ابھی تک میرے جو القابات ہیں لوگوں کے درمیان یا لوگوں کے ذہنوں میں جو میرے القابات مشہور ہیں، سب سے پہلا لقب کافر ابن کافر، اور اس کے بعد فتح مکے کے موقع پر اور مال کی خاطر جب اسلام قبول کیا ہے آباء و اجداد کے ساتھ تو مؤلفۃ القلوب، مال کی خاطر اسلام میں آئے اور مال کی خاطر اسلام کے لباس پہن کر مسلمان اپنے آپ کو شمار کر رہا تھا، یہ ایک لقب تھا مؤلفۃ القلوب۔ اور ایک لقب فتح مکے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ تمام مجرمین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم لوگ کیا توقع رکھتے ہو، تو وہاں پر انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو ہے کریم انسان سے جو توقع رکھی جاتی ہے وہی توقع آپ سے رکھتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے آزاد کیا تھا، تو لوگوں کے درمیان معاویہ کے بارے میں یہ لقب بھی مشہور تھا کہ طلیق ابن طلیق، آزاد کردہ غلام کا فرزند۔ تو اس کے بعد پھر امیر المومنین کے دور حکومت میں چونکہ خلیفہ برحق کے مقابلے میں بغاوت جب کی تو قرآن کی روشنی میں ایک اور لقب مومنین کے ذہنوں میں گردش کر رہا تھا معاویہ کے بارے میں، باغی شام، جو کہ خلیفہ برحق کے مقابلے میں بغاوت پر اتر آیا، جس کے نتیجے میں یہ لقب بھی مشہور تھا باغی شام۔ اب اس نے یہ فرصت دیکھی کہ امام حسن کے ساتھ عسکری قوت کم ہے اور جاہل لوگ مسلسل جو ہے امام حسن سے دور ہو رہے ہیں، تو اس فرصت کو غنیمت سمجھ کر وہ یہ فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا کہ وہ جو میری بادشاہت ہے ابھی تک، جس کو کوئی خلافت اسلامی اور اسلامی خلافت نہیں سمجھتا ہے، اس بادشاہت کو وہ اسلامی خلافت میں تبدیل کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ کس طریقے سے؟ اگر امام حسن مصالحت کر کے اور صلح کو اگر قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خلیفۃ الرسول ہوں اور خلیفہ برحق ہوں، اور یہ جو میری حکومت ہے ظاہری طور پر جس کو بادشاہت کہا جاتا ہے، یہ بادشاہت خلافت اسلامیہ میں بدل جائے گی۔ نتیجے میں لوگ مجھے نہ کافر ابن کافر کہیں گے، نہ طلیق ابن طلیق کہیں گے، نہ باغی شام کہیں گے، نہ فلان، نہ مؤلفۃ القلوب، بلکہ خلیفۃ الرسول کے نام سے لوگ مجھے یاد کریں گے، اور یہ میری بادشاہت خلافت اسلامی میں بدل جائے گی۔ یہ اہداف تھے معاویہ کے، اسی لیے اس نے یہ خیال کیا کہ چونکہ امام حسن فی الحال مجبور ہے، جب میں مصالحت کے لیے قدم اٹھاؤں گا تو وہ یقیناً قبول کریں گے، قبول کرنے کی صورت میں نتیجے میں مجھے خلیفہ رسول سے لوگ یاد کریں گے اور میری بادشاہت جو ہے خلافت اسلامیہ میں بدل جائے گی۔ یہ فکر تھی، یہ خیال تھا اس کا، اور چونکہ یہ بات مشہور تھی، انس کی یہ روایت مشہور ہے کہ الخلافت بالمدینہ والملک بالشام، شام میں بادشاہت ہے، شام میں کوئی خلافت اسلامی نہیں ہے۔ اگر خلافت اسلامی اور خلافت رسول اللہ اگر موجود ہے تو وہ مدینہ منورہ میں ہے، کہ جس کا مستحق فرد امام حسن علیہ السلام ہے، اور شام میں تو بغاوت ہے، وہاں پر تو سرکشی ہے، وہاں پر بادشاہت ہے۔ یہ چیزیں مشہور تھیں، لہٰذا اقدام کیا مصالحت کا معاویہ نے۔ مگر امام حسن علیہ السلام نے، جو کہ آپ کے درس کا حصہ ہے، جو شرائط لگائی، وہ شرائط ایسی تھیں کہ معاویہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو گیا، اور جو مجبوری سامنے آئی امام کی، اس مصالحت کو امام مجبوری میں امام نے قبول کیا۔ وَإِلَّا اسباب بہت سارے ہیں، میں ایک سبب کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اور صلح کی جو شرائط امام نے رکھی اور ان شرائط کو میں بیان کروں گا جو کہ درس کا حصہ ہے۔ امام کا یہ جملہ ملتا ہے تاریخ میں کہ واللہ ما سلمت الامر الیہ الا انی لم اجد انصارا ولو وجدت انصارا لقاتلته لیلی ونہاری حتی یحکم اللہ بینی وبینہ۔ یہاں سے اندازہ لگائیں
دوستو عزیزو امام کے چاہنے والوں کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ما سلمت الامر الی، اس امر کی میں تشریح کروں گا جو کہ شرائط کے ضمن میں یہ لفظ آنے والا ہے، یہ جو حکم ہے، یہ جو حکومت ہے، میں تسلیم نہیں کر رہا ہوں، اس کو نہیں دے رہا ہوں، معاویہ کے سپرد نہیں کر رہا ہوں، مگر مجبوری کیا ہے؟ الا انی لم اجد انصارا، مگر میرے پاس انصار نہیں ہیں، ولو وجدت انصارا، اگر مدد کرنے والے واقعی شیعہ میرے ساتھ ہوتے تو لقاتلتہ لیلی و نہاری، میری رات میرا دن قتال میں ہی گزر جاتے، حتی یحکم اللہ بینی و بینہ، یہاں تک لڑتا رہتا اس باغی شام کے ساتھ کہ اللہ کا آخر میں حکم ہوتا اور فیصلہ ہوتا میرے اور اس کے درمیان۔ مگر کچھ مجبوریاں تھی امام کی، ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا چونکہ وہ درس کا حصہ نہیں ہے، مگر یہاں تک یہ مطلب بیان ہوا کہ امام حالت مجبوری میں اس صلح کو جس کا اقدام معاویہ نے کیا اس کو قبول کیا، مگر شرائط کے ساتھ۔ یہاں تک کہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ مہر ثبت کر کے خالی اوراق امام کی خدمت میں بیچتا تھا کہ آپ شرائط لگائیں میں قبول کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنا مخلص بن گیا تھا کہ ایک دم سے مصالحت پر اتر آیا۔ یہی اہداف تھے کہ وہ خلافت، بادشاہت کو خلافت میں تبدیل کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کے بعد یہ پیغام بھی دینا چاہ رہا تھا کہ اگر امام قبول نہ کرتے تو یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا۔ اور سیرت کی کتابوں میں یہ چیز ذکر ہے کہ لوگوں دیکھو میں خون نہیں بہانا چاہتا، میں مصالحت کے لیے آمادہ ہوں، مگر یہ فرزند علی ہے کہ جو مسلسل جنگ کرنا چاہتا ہے اور خون بہانا چاہتا ہے۔ یہ اہداف تھے، مگر امام علیہ السلام سمجھ رہے تھے، نزاکت کو سمجھ رہے تھے، لہٰذا امام نے شرائط ایسی لگائیں کہ یہ میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ تلوار جو کربلا میں حسین نے چلائی تھی، امام حسن نے قلم کی صورت میں وہ تلوار چلائی اور معاویہ منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ شرائط کچھ اس طرح سے ہیں کہ اگرچہ بالضبط تاریخ کی سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں یہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی ہیں، لیکن نتیجے میں علماء اخذ کرتے ہیں، جو تاریخ ہم تک پہنچی وہاں سے یہ شرائط اخذ کرتے ہیں کہ پہلی شرط تسلیم الامر الی معاویہ علی ان یعمل بکتاب اللہ و سنت رسولہ۔ پہلی شرط یہ ہے یہ امر میں تسلیم کر رہا ہوں، یہ عہدہ میں دے رہا ہوں، یہ کرسی میں دے رہا ہوں۔ الامر خلافت الہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، امامت الہی کی بات نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں اس نقطے کی طرف آپ دوست احباب کو متوجہ کرنا، کسی بندے کو حق نہیں ہے، کسی نبی کو حق نہیں ہے، کسی ولی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے منصب الہی میں تصرف کرے اور اپنی مرضی سے کسی کو وہ منصب حوالہ کرے، گنجائش نہیں ہے۔ نہ کسی نبی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو اپنا جانشین بنائے، نہ کسی ولی کو حق ہے کہ کسی کو اپنا جانشین بنائے۔ یہ خلافت الہی اسی کو کہا جاتا ہے، اسی لیے ہم نے سابقہ دروس میں اشارہ کیا کہ الخلافہ منصب الہی، الامامت منصب الہی، یہ الہی منصب ہے۔ 25 سال زیر منبر رہے تب بھی امیر کائنات امام ہے اور خلیفت اللہ ہے، اور 4 سال 5 سال زیب منبر رہے تب بھی جو ہے وہ امام ہے۔ یہ ظاہری کرسی ہے جس کی بات ہو رہی ہے، یعنی ظاہری حکومت ہے۔ حکومت اور چیز ہے، خلافت اللہ اور امامت الہی اور چیز ہے۔ یہ ظاہری کرسی ہے کہ جو کہ امامت اللہ اور خلافت اللہ کے شؤون میں سے ایک شان ہے، ایک امر ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ یہ کرسی میں چھوڑ رہا ہوں، وَإِلَّا اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نمائندہ حجت اللہ علی الارض حسن ابن علی میں ہوں، اور امام حسن ہے حجت اللہ اور خلیفت اللہ، مگر یہ ظاہری خلافت ہے، ظاہری کرسی ہے جس کو ہم ظاہری خلافت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تسلیم کر رہا ہوں، سپرد کر رہا ہوں، دے رہا ہوں، وہ بھی مجبوری کی حالت میں یہ کرسی میں چھوڑ رہا ہوں، ہاتھ اٹھا رہا ہوں، وہ بھی شرط کے ساتھ کہ معاویہ عمل کرے گا کتاب اللہ و سنت رسولہ، اور رسول اللہ کی سنت پر۔ دیگر شرائط کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں میں بیان کروں گا کہ دوسری شرط یہی ہے کہ ان یکون الامر للحسن للحسین من بعده للحسن من بعده فإن حدث به حدث فلأخیہ الحسین۔ معاویہ کے بعد معاویہ کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنے بعد کسی کو جانشین بنائے۔ معاویہ جو ہی مرے گا
یہ خلافت ظاہری حسن ابن علی کو ملے گی۔ خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ پیش آیا تو حسن ابن علی کا بھائی امام حسین علیہ السلام کو یہ خلافت ظاہری ملے گی۔ یہ بھی ایک اساسی اور بنیادی شرط تھی جو امام نے وہاں پر ثبت کیا اور اس حکم نامے پر، مگر معاویہ نے بعد میں عمل نہیں کیا۔ معاویہ کو حق نہیں پہنچتا کہ وَلَيْسَ لِمُعَاوِيَ أَن يَعْهِدَ بِهِ لِأَحَدٍ، اس منصب ظاہری کو اپنے بعد کسی اور کو دے دے، یہ حق نہیں پہنچتا ہے۔ شرائط کا سلسلہ جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالی۔ آنے والی گفتگو میں جو باقی جو شرائط ہے جو امام نے لگائی ہے اس کا میں تذکرہ کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔